کہ ان کا خیال ہے کہ دیکھو امام صاحب نے جو سمجھ لیا ہے نا انہوں نے ٹھیک ہی سمجھا ہوگا، ان کے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس وہ آیت حدیث نہ ہو. یہ دو تصور ہے نا، یہ assumption بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کہ ان کے پاس نہ ہو. یعنی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو میرے پاس نہیں وہ ہے ہی نہیں. بلکہ آپ نے مثال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا. اب دیکھو کہ آپ کی وفات پر اختلاف ہو گیا کہ ان کو باہر نکال کر نہلا کر وہاں، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگا نہیں، ان کو نہیں، ایسا نہیں کرنا، ادھر ہی رکھنا ہے. اچھا، اختلاف ہو گیا کہ انصاری بنے گا یا مہاجر بنے گا، تو کہا الائمۃ من قریش، مطلب سب خاموش ہیں یار، کوئی نہیں بول رہا. یہ حدیث ابو بکر صدیق کے پاس ہے رضی اللہ عنہ، اور سب نے تسلیم کر لی، ہاں بھائی ہاں بالکل. تو اس طرح بھی ہے بھائی. تو یہ کہنا کہ جو حدیث میرے پاس نہیں یا میرے امام کے پاس نہیں وہ حدیث ہی نہیں، یہ بھی زیادتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس کی سوچ حرف آخر ہے، یہ بھی زیادتی ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آپ سے 100 سال بعد کا زمانہ ہے. صحیح. تو اگر آپ سے 100 سال بعد اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی اور احادیث اور آیتیں کم پڑ گئیں، تو 1400 سال بعد کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس میں ان کی رائے بھی کم پڑ گئی ہو. اگر ان کی رائے ابھی تک ویلڈ ہے اور نبی کی حدیثیں ختم ہو گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب وہ زیادہ کمپریہنسو ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس وقت احادیث جمع نہیں تھیں، اس وجہ سے بھی اجتہاد کی ضرورت پڑی. اور یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جس پر کوئی آیت یا حدیث واضح فرمان نہ ہو، تو قیامت تک کے علماء اس پر بیٹھ کر اجتہاد کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ایک طرف اجتہاد کو ماننا ہے اور دوسری طرف ان کے بعد نہیں ماننا ہے، یہ تو بات غلط ہو گئی نا. یہ دو کنٹراڈکٹ کر گئی نا بات. اور پھر ان کے اپنے شاگرد تقریباً 2/3 مسائل میں ان کی مخالفت کرتے ہیں. آپ فقہ کی کوئی کتاب کھولو، یا اس صفحے پہ یا اس صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ امام صاحب کچھ فرما رہے ہیں، ان کے شاگرد کچھ اور فرما رہے ہیں، جو بالکل ان سے جنہوں نے خود استفادہ کیا. ہاں بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خیال میں ایسا بالکل نہیں تھا کہ ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مجتہد تھے تو ہم تو مقلد ہیں، تو پھر بھائی آپ کو فتوے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پھر تو آپ فتوے کے اہل ہی نہیں ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے مقلد فتویٰ نہیں دے سکتا، مجتہد ہی دے سکتا، وہ دے سکتا ہے. تو نت نئے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، اس پر آج کے تمام لوگوں کے جو فقہاء ہیں، مفتیان ہیں، وہ اس پہ غور کر کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ویلڈ چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی آپ ایک ہی فقہ پہ رہیں گے اور دوسری پہ آپ کو واضح آیت کی مخالفت نظر آ رہی ہو. جیسے آپ نے مثال مانگی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. تو کیا ہم اپنے امام صاحب کو معصوم سمجھیں؟ بالکل نہیں. حضرت عمر کے پاس ایک بات نہیں ہو سکتی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ان پر وحی آتی تھی، اگر کوئی بات رب کو کوئی اصلاح طلب ہوتی تھی تو رب بتا دیتا تھا. ان کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی، اصلاح طلب باتیں ہوتی ہیں اور رب نہیں بتاتا ان کو. یہ معنی ہے معصومیت کا. صحیح. ٹھیک ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ جو بات واضح ہو کہ یہ آیت حدیث کے خلاف، اس کو چھوڑ دیا جائے. اپنے امام صاحب کی فقہ مانیں، حنفی حنفی رہیں، مالکی مالکی رہیں، شافعی شافعی رہیں، ان کی باتیں مانیں. بس جہاں جہاں آیت اور حدیث کی مخالفت نظر ہے اس کو چھوڑ دیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اے انبیاء کرام کی جماعت، آپ کے ہوتے ہوئے اگر میرا نبی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے. صحیح. ان کی مدد کرنی ہے. یعنی نبوت تمام انبیاء کی وہ اس وقت ساقط ہو جائے گی. ہاں. تو ایک رسول اور نبی جو وحی والا ہے، اس کی بات ہمارے نبی کی مخالفت میں نہیں چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک امتی کی کیسے چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی.
شیخ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا فہم زیادہ تھا، ہمارا فہم کا لیول کم ہے، تو انہوں نے جو ہے نا اس سے جو فہم لیا نا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ ہمارا فہم کمزور ہے لہذا ہم امام پر اپنے آپ کو پریفر چلیں ایسا ہی کر لیں، یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ بات اللہ نے فرمائی ہو یا رسول اللہ نے فرمائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا خود اس امام نے فرمائی ہو، تو یہ تو آپ لوگ فرما رہے ہو نا، اس بات کی بھی کیا دلیل ہے؟ تو اس لیے امت کو پھاڑنا ان ناموں سے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ اپنے محلے کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں، عمل کریں، حنفی ہے تو حنفی سے پوچھ کے کر لیں، اور مکہ جاتے ہیں تو وہاں کے عالم سے پوچھ کے کر لیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اختلاف لگ رہا ہے، یار یہ وہ یوں کہہ رہے ہیں یہ یوں کہہ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا ان سے ان کی دلیل لکھوا لیں، آپ تو لا علم ہے نا، ان سے ان کی لکھوا لیں، ان کو ان کی دکھا دیں، ان کو ان کی دکھا دیں، تو کوئی نہ کوئی تو نوٹ کرے گا نا، نیچے کوئی لکھے گا یہ دراصل یوں نہیں یوں ہے، وہ کہے گا نہیں دراصل یوں نہیں یوں ہے، ایک چکر اور لگا لیں، کلیئر ہو جائے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، صاحب امر کی بات مانو۔ اگر جھگڑا نظر آئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ میں اس میں ایک بخاری شریف کی حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک کیس آیا آپ کے پاس، ایک آدمی کہتا ہے حضرت میرا بیٹا اس بھائی کے گھر مزدوری کرتا تھا، شیطان نے اس کی بیوی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ میں نے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا 100 بکریاں دینی پڑیں گی تو تیرے بچے کا گناہ دھل جائے گا۔ میں نے 100 بکریاں دے دی۔ اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جی صحیح۔ پھر ایک اور صاحب ملا، وہ کہنے لگا یہ بکریوں کا تو یہاں چکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو غلط ہوا ہے۔ تو جب اگر کوئی اور نہیں آتا تو وہ اسی پہ بیٹھا رہتا، بکریوں پہ بات ختم۔ اب ایک اور نے جب دوسری رائے دے دی تو اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں۔ اب یہاں پہ ایک اور نکتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی سوال کرتا ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے، کہتا کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے، علماء دین کیا فرماتے ہیں، اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ اور اس نے آ کر یہ پوچھا کہ آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب اگر پوچھ لیتے کیا فرماتے ہیں آپ، تو یہ بھی بڑی اچھی بات تھی، کیونکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ شریعت، وہ بھی شریعت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں۔ اچھا جواب میں آپ ناراض نہیں ہوئے، میرے پہ اعتماد نہیں تمہیں، کیا لینے آیا میرے پاس؟ نہیں، بلکہ فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ ہی کروں گا۔